أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے ضرور بالضرور، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور کچھ پھلوں اور کھیتیوں کے نقصان سے، اور کچھ افراد کے نقصان سے۔ اے نبی، آپ خوشخبری سنا دیجئے ایسے لوگوں کو کہ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہی ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ ہمیں درس دیتی ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے اور یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف سے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ خوف بہت زیادہ ہوگا، انسان کو زندگی مشکل نظر آنے لگے گی، انسان کرے تو کرے کیا، جائے تو کہاں جائے۔ کبھی بھوک و پیاس کا عالم ہوگا، کبھی کھیتیوں اور فصلوں کا نقصان ہوگا، کبھی افراد کی ہلاکت اور تباہی و بربادی ہوگی۔ ایسے حالات میں کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے، ایسے لوگوں کے لیے پیغام دے دیجئے کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، مصائب میں، پریشانیوں میں، افراد کے نقصان میں، فصلوں کے نقصان میں، خوف کی حالت میں، جو اپنے موقف پر جمنے والے ہوں، جو گھبرانے والے نہ ہوں، جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، جو اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنے والے ہوں، جو پریشان ہونے والے نہ ہوں، ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے طرف پلٹ کے جانا ہے، یعنی اس دنیا کو وہ عارضی قیام گاہ سمجھتے ہیں اور آخرت کا مسافر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہم سے چھوٹ جانے والی ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس دنیا میں امتحانات ہوتے رہیں گے۔ کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، دقتیں کیوں آ رہی ہیں، مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی کو دنیا میں جنت کی زندگی کا لطف لینے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ امن ہوگا پھر چلا جائے گا، جس طریقے سے دن آتا ہے رات آ جاتی ہے، رات آتی ہے اور دن آ جاتا ہے، تو حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء کرام کی سیرت کا اور ان کے زندگی کے حالات کا جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی آزمائش ہوئی، ان کا امتحان ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی آزمائش، سب کا امتحان ہوا، ان کے ماننے والوں کا امتحان ہوا، ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے۔ چاہے آپ حضرت نوح کو دیکھیں، چاہے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، چاہے حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور چاہے آخر میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات ملے گی کہ ان کے مخالفین نے، حق کے پیغام کے مخالفت کرنے والوں نے کس طرح ان کی مخالفت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا،
اور 3 سال تک آپ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ آپ نے قید کی زندگی گزاری ایک طریقے سے، نہ وہاں لوگوں کو غلہ لے جانے دیا جاتا تھا، نہ لوگوں سے تعلقات رکھنے دیے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو گھاس اور پتے کھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ سن 7 ہجری سے بلکہ سن 7 نبوی سے یہ حالات شروع ہوئے اور 10 نبوی تک یہ حالات رہے، اور اس کے بعد پھر 10 نبوی میں آپ کو وہاں سے نکلنے کا موقع ملا اور حالات بحال ہوئے، اور اس کے بعد 10 نبوی کے بعد ہی آپ کے چچا کا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور وہی آب الحسن قرار پایا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نہیں دیکھتے کہ کیسے آپ کو مکے میں تنگ کیا گیا، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مارا پیٹا جاتا تھا، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور ہجرت کے راستے میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ پر انعام رکھا گیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیا آپ نے کسی کے لیے کوئی پریشانی کھڑی کی تھی؟ کیا آپ نے کسی کو ستایا تھا؟ یہ صرف اور صرف حق بات کہنے، حق کے راستے پر چلنے کی وجہ سے۔ اگر آج بھی اہل حق کو اور اسلام پر قائم رہنے والوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے انبیاء کرام کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے، اور آپ کے ماننے والوں اور انبیاء کرام کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا بار بار ہوتا رہا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ثابت قدم رہیں، اپنے ایمان پر استقامت اختیار کریں اور اپنے موقف پر جمے رہیں، اور کتاب اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن کو اپنا دستور بنا لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور حالات جو بھی ہوں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اس طرح کے امتحانات ہوتے رہیں گے، ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ہمیں اور آپ کو خوف نہیں کھانا چاہیے، بلکہ حالات کے مطابق جو بہتر عمل ہو سکتا ہے، جہاں پر ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنا چاہیے۔ آج کل پورے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ ان کی پریشانیوں میں لوگوں کی مدد کرنا چاہیے اور خود حوصلے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، اور بیماریاں اور پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا۔ جس طریقے سے سردی اور گرمی آتی اور جاتی رہتی ہے، اسی طریقے سے پریشانی اور آسانی بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ثابت قدم رکھے، صبر کرنے والا بنائے اور استقامت اختیار کرنے والا بنائے، اور پریشانیوں کے مقابلے میں اپنے موقف پر قائم رہنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔